السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، برتری اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء و امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان، اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اللہ ہم سب کا خاتمہ اسی ایمان پر فرمائے۔ میرے آپ کے اعمال کی قبولیت کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی ہے، جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کا ایمان ہی نہیں اس کے اعمال پھر کہاں قابل قبول ہوں گے۔ ہم ان چند غلطیوں کا تذکرہ کر رہے تھے جو ہم غیر ارادی طور پر نماز میں کر رہے ہیں۔ وہ غلطیاں، ان کی نشاندہی یا اشارہ کرنے کا مقصد میری آپ کی، ہم سب کی نماز کی اصلاح ہو، تاکہ اللہ کی توفیق سے جو ٹوٹی پھوٹی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، کم از کم کوئی ایسی غلطیاں کہ جن غلطیوں سے ہماری وہ نماز ہی قابل قبول نہیں ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ چند غلطیوں کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اکل بہذہ الشجرہ فلا یقربن المسجدنا۔ جو آدمی اس درخت کے پھل کو کھائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ پیاز اور لہسن کی طرف تھا کہ جو حضرات ان چیزوں کو کھا لیں ان کو چاہیے ہماری مسجد کے قریب نہ آئیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی بدبو سے، اس کی اسمیل سے جہاں انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مقرر شدہ فرشتے جو ہیں وہ بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدبو والی کیفیت میں مسجد میں آنے سے منع کر دیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیاز، لہسن
मूली, सिगरेट, इस किस्म की चीजें अगर आप खाकर मस्जिद में आ रहे हैं तो आपने आते हुए उसका इंतजाम कर लिया है और जिस्म से बदबू आ रही है तो शायद वो कफायत करेगी, वो कैसे कर सकती। इस्लाम का मकसद समझिए कि मकसद यह है कि बंदा जब मस्जिद में आए उसका जिस्म बदबूदार ना हो, उसका मुंह बदबूदार ना हो, उसके हाथ से बदबू ना आती हो, उसके लिबास से, जिस्म से बदबू ना आती हो। इसलिए उसको कोशिश करनी चाहिए कि अपने जिस्म को, अपने लिबास को, अपने मुंह को बदबू से पाक साफ करके तब वो हमारी मस्जिद में आए। अगर वो इस कैफियत में आता है तो गोया इंसानों को भी तकलीफ हो रही है और वो फरिश्ते जो मेरे आपके अमाल लिखने के लिए मसाजिद में मौजूद हैं उन फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने हमें इन चीजों से मना किया है। अब ये मुझे आपको एहसास करना चाहिए कि ये चीजें हलाल हैं। मूली हलाल है, प्याज हलाल है, लहसुन हलाल है। इसको अगर पका कर खाया जाए या किसी भी अंदाज से इसकी बदबू खत्म कर ली जाए तब वो जायज। शेजा कि वो चीज जो बिल्कुल ही हराम है, 1% भी उसका फायदा नहीं है, जिसको हम सिगरेट कहते हैं, उसकी बदबू, उसका धुआं कि जो इंसान पी रहा है बजाते खुद भी तकलीफ ले रहा है, मर्ज उसके लग रहे हैं, बीमारियां लग रही हैं। जो बेचारा पास बैठा गुजर रहा है वो धुआं उसको भी तकलीफ और नुकसान दे रहा है। आप हजरात ने शायद देखा हो, अरब में ये रवाज है, वो ऊद की लकड़ी या खुशबूदार कोई लकड़ी लेकर, जैसे शेख साहब यहाँ वो छोटी सी एक लकड़ी रखते थे, उसको आग लगाते, उससे धुआं निकलता था। वो धुआं फिर जब उड़ता है तो उसमें से खुशबू आती है। अगर उस धुएं में से खुशबू आ रही है, चूंकि वो लकड़ी खुशबूदार है, तो हमने अरब में देखा वो लोग फिर उस धुएं को अपनी तरफ ऐसे ऐसे करते थे, अपने आप को, उस कपड़ा अपना ऊपर कर लेना, अपना रुमाल उस धुएं के अंदर दाखिल करना ताकि वो धुआं उस लिबास के अंदर या रुमाल के अंदर दाखिल हो, हाथ ऊपर करने ताकि वो धुआं उसके हाथ को टच हो और खुशबू आए, और खुशबू आती भी है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, जो हजरात सिगरेट पीते हैं ना महल्ला, वो सिगरेट पी कर जब फारग हो या पी रहे हो तो आप चेक करके देख लीजिए, उनके हाथ से भी बदबू आएगी, उनके लिबास से भी बदबू आएगी, उनके मुंह से भी बदबू आएगी। बड़ा वो फर्क क्या कर लेते हैं, एक रसीली सुपारी ली, मुंह में डाली और दिल को समझा लिया, बदबू खत्म हो गई। मेरे भाई, आपके लिबास से बदबू आ रही है सिगरेट की, आपके हाथ से बदबू आ रही है, आपके जिस्म से बदबू आ रही है सिगरेट की। वो धुआं आपके लिबास और जिस्म को अच्छी तरह मस हो गया है। अब आप अपनी जुबान को या मुंह को सुपारी वगैरह को गोली टॉफी के साथ तो क्लियर कर सकते हैं, मगर लिबास और जिस्म से जो बदबू आ रही है, मस्जिद में आप आ रहे हैं, नमाजियों को भी तकलीफ दे रहे हैं, फरिश्तों को भी तकलीफ दे रहे हैं, और जब नमाजियों और फरिश्तों को तकलीफ दे रहे हैं तो कैसे अल्लाह ताला आपकी बात कबूल करें। इसलिए मुझे आपको इस बात का एहसास करना चाहिए कि बिल्कुल ही जो हलाल है उसको इस अंदाज से खाकर आने से मना किया है। खाना खा लिया है, अब उसका इंतजाम करके आओ, मसवाक करो, ब्रश करो, कोई ऐसी चीज खा लो कि उसकी स्मेल खत्म हो, तब मस्जिद में आओ। तो जब हराम ही चीज है, वो हराम चीज आप खाकर या पीकर मस्जिद में आएंगे तो उसकी बदबू आएगी और लोगों को तंगी होगी, तो वो कैसे हमारे लिए काबिल कबूल होगी नमाज की कबूलियत के लिहाज से। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम की यह हदीस कि जो आदमी ये चीजें खाए हमारी मस्जिद के करीब ना आए, कोशिश करें ऐसी कोई चीज अगर खा रहे हैं उसकी बदबू, उसकी स्मेल खत्म करके तब आप मस्जिद में आए, तब आप नमाज पढ़ें। इसका मतलब यह भी नहीं है कि मस्जिद में आए हैं तो तब गुनाह है या मना है। घर में अगर पढ़ लें, दुकान में पढ़ लें, वो भाई जहां भी पढ़े मकसद समझे कि फरिश्तों को भी तकलीफ होती है इंसानों के साथ साथ। आप किसी भी जगह बैठे नमाज पढ़ रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं, बाजार में पढ़ रहे हैं, जंगल में पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, तो फरिश्ते तो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। अब यहाँ 20 फरिश्ते मौजूद हैं, 20 फरिश्ते अगर बदबू के साथ आप और मैं आते हैं तो वो तकलीफ में है। आप अपने घर में हैं, फरिश्ते मौजूद हैं, आप अपनी दुकान में हैं, फरिश्तों की फौज मौजूद है। उन फरिश्तों को तकलीफ देना, वो फरिश्ते आपसे फिर दूर भाग जाएं और आपकी नेकियां और इबादत काबिल कबूल ना हो, ये हमें खुद इसका एहसास करना चाहिए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।
نبی علیہ السلام نے مسلمان کے اوپر چند حقوق رکھے ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق ہے اذا عطس احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک چھینک لے، اس کو ہم پنجابی میں نچ مارنا کہتے ہیں، چھینک لے، تو جس کو چھینک آئی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ چھینک آنے کے بعد الحمدللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے چھینک لینے کے بعد الحمدللہ کہا، اس کے پاس اگر کوئی بھائی موجود ہے، اس نے اس کی الحمدللہ سن لیا ہے، وہ اس کو کہے یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحمت برسا۔ چھینک والے نے جب سنا کہ دوسرے بھائی نے مجھے دعا دی ہے، اب چھینک والے کے اوپر لازم ہے دوسرے کو کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تیری رہنمائی کرے، تجھے ہدایت دے اور تیرے معاملات کی اصلاح کرے۔ یہ چھینک سے متعلق ہے، چھینک ایک ہو، چھینکیں مسلسل ہو، چھینک ایک ہو مسلسل ہو، آج کی طب اور سائنس ہمیں بتلاتی ہے یہ طبعی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن آدمی کے لیے ایک انعام ہوتا ہے چھینک کا آنا۔ اسی وجہ سے چھینک کے بعد ہم الحمدللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے وہ انعام دیا ہے، وہ چھینک دی ہے، کہ چھینک دینے سے بعض کہتے ہیں کہ انسان کی رگوں میں کچھ کلاٹ سے وہ چھوٹے چھوٹے باریک سے پھنسے ہوتے ہیں، جب انسان چھینک لیتا ہے اس کا پورا جسم حرکت کرتا ہے، تو اندر سے وہ کلاٹ اللہ تعالیٰ جو خون میں ذرات ہلے ہوتے ہیں یا پھنسے ہوتے ہیں، ایسے کلاٹ کو، ایسے ذرات کو اللہ تعالیٰ چھینک لینے سے پھر ہلا دیتے ہیں، تب بندہ کہتا ہے کہ ہاں الحمدللہ۔ بعض کہتے ہیں کہ جب آپ اور میں چھینک لیتے ہیں، چھینک لینے سے ایک لمحے تک انسان کے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے۔ اگر اس سائنسی نقطے کو بھی مان لیں تو فوری دھڑکن بند کر کے اللہ کی ذات چلا دیتی ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں الحمدللہ۔ اس لیے یہ چھینک تو ہے اللہ کی طرف سے نعمت، جو میں اور آپ اکثر آ جاتی ہے، لے لیتے ہیں، مگر شاید اکثر بھائیوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ چھینک لینے والے کو الحمدللہ، سننے والے کو یرحمک اللہ، اور چھینک لینے والے کو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا چاہیے۔ اسی چھینک کے ساتھ ایک اور چیز ہماری زندگی کا حصہ ہے جس کو ہم باسی کہتے ہیں، جماہی کہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اسی جماہی کو پنجابی میں ہمارے بزرگوں نے پہلے سے ہی اس کا نام باسی رکھ دیا۔ باسی کہتے ہیں پرانی چیز کو، بیکار چیز کو، فضول چیز کو، ناکارہ چیز کو، جو باسی ہو گئی ہے ہم اس کو پھینک دیتے ہیں، سالن باسی ہو گیا پھینک دو اس کو، یہ چیز باسی ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، اس کو پھینک دو۔ تو بزرگوں نے پہلے ہی اس کا نام باسی رکھا ہوا ہے جس کو ہم جماہی کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص جماہی آئے تو اس کو چاہیے اپنی جماہی کو روکے۔ ہماری بدقسمتی دیکھیں، آپ اکثر مساجد میں بھی دیکھ لیجئے گا، اپنے آپ کو بھی دیکھ لیجئے، جماہی آتی ہے، ہم اپنی جماہی کو بلند آواز سے لیتے ہیں اور منہ سے آواز نکلتی ہے، دوران نماز بھی اور نماز سے ہٹ کے بھی، جبکہ نبی علیہ السلام نے دوران نماز اس کو بالاولیٰ منع کیا، فرمایا جب تمہیں نماز میں جماہی آئے، باسی آئے، حت الوسع کوشش کرو اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو روکو، نہ ہمارا منہ کھلے اور نہ ہمارے منہ سے آواز آئے۔ فرمایا جب مومن آدمی جماہی لیتا ہے، کیونکہ یہ ایک سستی کی علامت ہے، کاہلی کی علامت ہے، باسی ہونے کی، بیکار ہونے کی علامت ہے، تو یہ باسی، بیکار، سستی، کاہلی مومن کو زیب نہیں دیتی، اللہ کو بھی یہ پسند نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جب مومن جماہی لیتا ہے اور ساتھ آواز نکالتا ہے، شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، شیطان ہنستا ہے، مسکراتا ہے، دیکھو میں نے مومن پر سستی ڈال دی ہے، کاہلی ڈال دی ہے۔ اس لیے کوشش کریں دوران نماز نبی علیہ السلام نے، جس کو ہم عیب ہی نہیں سمجھتے، ہم جرم ہی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ہمیں خبر نہیں ہے، مگر یہ عیب ہے، یہ جرم ہے، جماہی لینا، آواز کے ساتھ لینا، ہاتھ منہ کے آگے نہ رکھنا، اس کو نہ روکنا، دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ چھینک آئے اس کو روکنا نہیں ہے، اس کو آنے دینا ہے، اور چھینک آنے کے بعد میں نے آپ کو پروسیجر بتایا الحمدللہ اور یرحمک اللہ اور یہدیکم اللہ، یہ سارا کرنا ہے۔ مگر جماہی اور باسی ایک ایسی چیز ہے، اس کو جتنا حد الوسع کوشش کر کے آپ روک سکے اس کو روکنا ہے۔ نماز میں تو بالاولیٰ اس کو روکنا ہے تاکہ آپ کی نماز کو وہ خراب نہ کرے، نماز میں سستی کاہلی نہ ڈالے۔ اس لیے
کہ نماز میں سستی کہلی تو اللہ تعالیٰ منافق کی نشانی بتلاتے ہیں کہ منافق جب نماز پڑھنے آتا ہے بڑی سستی کے ساتھ، بڑی کہلی کے ساتھ، بڑی جیسے کسی کو زبردستی لایا جاتا ہے، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ تو مومن آدمی کے لیے اللہ منافقت کو پسند نہیں کرتے، شیطان پسند کرتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ مومن جب نماز پڑھے اللہ کے حضور حاضر نہ ہو، اس کی توجہ نہ ہو، آ ہی گیا ہے نا مسجد میں، نماز پڑھ ہی رہا ہے، چلو کم از کم اس کی پھر اللہ کے ساتھ توجہ نہ ہو، گفتگو صحیح نہ ہو، صحیح انداز سے دعائیں نہ ہو، سستی کہلی کے ساتھ، بے مرمتی کے ساتھ اس انداز سے نماز پڑھے تاکہ اس کو نماز کا پورا اجر نہ ملے۔ اس لیے کوشش کریں نماز میں حد الوسع کوشش کر کے اپنی آواز کو بھی روکنا ہے، جماعی کو بھی روکنا ہے۔ اگر منہ کھلنے کی کوشش کرے تو اپنے دائیں ہاتھ کو سیدھی طرف سے اور بائیں کو الٹے کی طرف سے اپنے منہ پہ رکھ کے اس کو حد الوسع کوشش کرنی ہے، جماعی کو روکنا ہے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر جماعی آئے، آواز نکلے، شیطان کی جو خوشی ہوتی ہے، جو مسرت آتی ہے، اس کو خوش اور مسرت نہ آنے دیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خبر دی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جب جماعی آئے نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی اس کو حد الوسع کوشش کر کے روکیں، اور نہ ہی منہ سے آواز نکال لیں۔ جیسے آپ ہمارے اکثر لوگ ذہن میں یہ چیز لائیے کہ ہماری اکثر آواز نکلتی ہے، منہ کھلتا ہے، اس منہ کھولنے کو بھی روکنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، اور آواز بھی نہ نکلے یہ بھی حکم ہے۔ اور نماز میں تو بالاولیٰ حکم ہے کہ نہ آواز آئے اور نہ منہ کھلے، دونوں کو حد الوسع کوشش کر کے روکنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابن آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب آپ نے مسجد میں آنا ہے تو بڑے وقار کے ساتھ، بڑی زینت کے ساتھ آنا ہے۔ کوشش کریں وقار اور زینت کے ساتھ مسجد میں آنا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت گاہیں ہیں، تو حق یہ ہے کہ میں اور آپ جب مسجد میں آئیں تو اس انداز سے آئیں کہ ہمیں بھی احساس ہو کہ ہم اللہ کے گھر میں آئیں۔ جیسے ہم کسی فنکشن میں جانے کے لیے، شادی پہ، منگنی پہ، خوشی پہ، کسی پروگرام پہ جانے کے لیے ہم بڑی تیاری کرتے ہیں، اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں، کوشش کر کے اچھا لباس پہنتے ہیں، کوشش کر کے اچھی خوشبو لگاتے ہیں۔ مسجدیں بھی اللہ کا گھر ہیں۔ کوشش کیا کریں جب مساجد میں بھی آئیں اسی ارادے اور نیت کے ساتھ اچھا لباس، اچھی خوشبو لگا کے آئیں کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، اللہ میرا میزبان ہے اور میں ایک قسم کا مہمان بن کے جا رہا ہوں۔ اس کو معمولی نہ لیا کریں، اس کو اسی نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کے گھر ایک مہمان بن کے جا رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کا حکم دیا۔ زینت میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ بندے کا لباس ہے۔ لباس ایک ایسی چیز ہے جو بندے کی پہچان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن لباس پہنا، لباس کو نقش و نگار والا تھا، بیل بوٹے اور پھول وغیرہ اور رنگ دار چیزیں اس پر بنی ہوئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں نماز پڑھی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا اور ایک چادر منگوائی، چادر منگوا کے وہ اوڑھی اور اپنی اس قمیض کو اتار دی، اتار کر کہا یہ اس فلاں صحابی کے پاس جاؤ، اس کو بولو یہ رکھ لو، ہمیں کچھ سادی چیز دو، اس نے تو میری نماز خراب کر دی ہے۔ اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ انسان نماز اس لباس میں پڑھے جس لباس میں اس کی نماز کے خراب ہونے کا خطرہ نہ ہو، نقش و نگار نہ بنے ہو، تیز اور بالکل کھٹا میٹھا رنگ نہ ہو کہ نہ اس کو اپنی نماز خراب کرنے کا خطرہ ہو کہ توجہ لباس کی طرف جائے، نہ بیچارہ کوئی دائیں بائیں کھڑا ہے تو اس کا توجہ اس لباس کی طرف یا رنگ کی طرف یا ڈیزائن کی طرف جائے اور وہ نماز خراب ہو۔ اس لیے کوشش کریں لباس سادہ اور اس انداز کا، زیادہ کلر فل نہ ہو، زیادہ شوق والے ڈیزائن نہ ہو، تاکہ بندے کی بذات خود کی اور لوگوں کی اس پر توجہ نہ پڑے۔ اور لباس میں بھی بنیادی چیز جو دوسری ہے وہ ایسا لباس بھی نہ پہنے جو لباس ٹائٹ ہو، چست ہو، کہ اس کے لباس پہننے سے اس کے جسم کے وہ تمام خفیہ اعضاء جس کو اسلام چھپانے کا حکم دیتا ہے وہ ظاہر ہو رہے ہیں، وہ نمایاں ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیسا لباس ہے؟ چاہے کوئی عورت ہے چاہے کوئی مرد ہے، دونوں کو منع کیا ہے۔ ایسا وہ لباس نہ پہنے کہ لباس پہننے کے باوجود، اللہ کے نبی نے فرمایا کاسیات عاریات، ایک وقت آئے گا کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی، لباس تو پہنا ہوگا مگر اس کے باوجود وہ ننگی ہوگی، اس کے باوجود وہ بے لباس ہوں گی۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ لباس پہنا ہے
کہ جسم کے وہ ابھرے ہوئے اعضاء جو عورت اور مرد کے نمایاں نہیں ہونے چاہیے، ایسا ٹائٹ، ایسا چست، ایسا باریک لباس پہنے گی کہ وہ پھر بھی جسم کے اعضاء سارے نظر آئیں گے۔ ایسی عورتوں اور مردوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت برسائی ہے کہ ایسی عورتوں اور مردوں پر لعنت ہے جو ایسا لباس پہنے کہ لباس کا نام بھی اس پر فٹ آ رہا ہے اور بے لباس بھی ہیں، ننگی بھی ہیں، جسم کے تمام اعضاء مرد کے بھی نظر آ رہے ہیں اور تمام اعضاء عورت کے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی لباس اسلام منع نہیں کرتا۔ آپ دنیا کے کسی کونے خدرے میں چلے جائیں، اپنے ملک میں رہتے ہیں، کوئی پینٹ، کوئی شرٹ، کوئی ٹروزر، کوئی یہ وہ، اس طرح کی چیزیں منع نہیں ہے، مگر ایسا ہر لباس منع ہے جس سے آپ کے جسم کے چھپے ہوئے اعضاء نمایاں ہو۔ سمجھ لیجئے کہ یہ میرے لیے حرام ہے، یہ میرے اوپر لعنت کا مستحق بن رہی ہے، یہ میری نماز کا بھی ستیہ ناش کر رہی ہے، دائیں بائیں لوگ بھی میرے طرف متوجہ ہو رہے ہیں، لوگوں کی بھی نماز خراب، میری بھی توجہ اور نماز خراب، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں زینت کا حکم، خوبصورت، صاف ستھرا، بہترین لباس پہننے کا حکم دیتے ہیں۔ ہم ایسا کوئی لباس پہنے جس سے ہماری بھی نماز اس لباس کی طرف متوجہ ہو اور لوگوں کی بھی ہو، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر لعنتیں برسے۔ بالکل ایسے لباس سے اپنے آپ کو بچانا میرے آپ کے لیے، ہر شخص کے لیے لازم ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یقبل اللہ صلاۃ اذا احدث احدکم فی صلاۃ، اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بغیر وضو کے نماز کو قبول نہیں کرتا۔ جبکہ سی بات آپ سب کو پتہ ہے کہ بغیر وضو کے عبادت نہیں ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہے۔ اگر ایک شخص وضو کر کے ہی نہیں آیا اور نماز میں کھڑا ہے اور آ کے سمجھ رہا ہے میری نماز ہو گئی ہے، کوئی نماز نہیں ہے، وہ بات پلے باندھ لے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہے۔ میں جس طرف اشارہ کرنے لگا ہوں، جو ہماری اکثر نمازیوں کی غلطی ہے، آپ نماز پڑھنے آ گئے ہیں، اب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ دوران نماز آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور یہ چیز دونوں پر ہے، چاہے کوئی امام ہے چاہے کوئی مقتدی ہے، دونوں پر ہے کہ اب وضو ٹوٹ گیا ہے، اس کو محسوس بھی ہو گیا ہے، صرف شرم کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل رہا، شرم کی وجہ سے وہ نماز اپنی توڑ کے ختم کر کے باہر نہیں جا رہا۔ لوگ کیا کہیں گے، مولوی صاحب کٹ کھا لیا کرو، لوگ صاحب نماز بھی تو ان کو چین نہیں ہے گا، فلاں فلاں، اس قسم کے فضول جملے بولنے دے لوگوں کو، آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مگر یہ دیکھیے کہ آپ وضو ٹوٹ گیا ہے اور نماز میں موجود ہیں، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ آپ اپنے آپ کو یہ ثابت کروا رہے ہیں کہ نماز میں ہے۔ یہ عمل تو اس وقت ہو جب آپ لوگوں کے لیے نماز پڑھتے ہو، جب نماز ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، بندے کو اور اللہ کو خبر ہو گئی ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بندے کو چاہیے، ایک ٹیکنیکلی طریقہ بتلایا، اپنے ناک پہ ہاتھ رکھے، ناک پہ ہاتھ رکھ کے تو سب کو چیرتا ہوا پیچھے چلا جائے۔ اس سے کیا ہوگا، لوگوں کو پتا چل جائے گا اس نے ناک پہ ہاتھ رکھا ہے، اس کا مطلب اس کا وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، وہ اس کو چلا جائے گا۔ ایک ہے کہ آپ ایسی مسجد میں ہیں جہاں صفیں پیچھے بہت زیادہ ہیں، پیچھے جانے کی بھی جگہ نہیں ہے، وضو آپ کا ٹوٹ گیا ہے، پیچھے جانا بھی بہت مشکل ہے، آپ بیٹھ جائیں، نماز اپنی توڑ لیں، نماز اپنی ختم کر لیں، اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ ٹھیک ہے میں نماز میں نہیں ہوں، نماز میں شامل نہ ہوں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تحیات، وہ کرتا رہے، آپ آرام سے اپنا سلام پھیرے اور آرام سے بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ کو خبر ہے آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ شرم والی بات نہیں ہے، جھجکنے والی بات نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا کوئی منہ بند کر سکتا ہے؟ لوگ تو آپ کی نماز پڑھنے پر بھی اعتراض کرتے ہیں، کیا تیرا دماغ ٹھیک ہے، یہاں گاہک کھڑے ہیں اور تو نماز پڑھنے چلا گیا، وہ تیرا دماغ ٹھیک ہے، فلانا بندہ بیمار ہے، تو نماز پڑھنے چلا گیا، وہ تیری عقل کام کرتی ہے، جلدی پڑھ کے آ جایا کر، اتنی لمبی نماز، اتنا لمبا کیا؟ لوگوں کے فضول باتوں پر نہ جایا کریے، لوگوں کو بیماری ہے۔ یہ دیکھیں کہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، جبکہ اللہ کو دھوکہ دے تو نہیں سکتے، اللہ کو تو خبر ہوگی ہے وضو ٹوٹ گیا ہے۔ دوسری ایک شکل، آپ نماز میں آ کے کھڑے ہوئے، یاد ہے میرا تو وضو نہیں تھا، میں تو واش روم سے ہو آیا تھا، تو میرا تو ہوا خارج ہو گئی تھی، وضو ٹوٹ گیا تھا، مسجد میں آ کے یاد آیا میں تو سمجھتا رہا وضو ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ نکل سکتے ہیں، ناک پہ ہاتھ رکھیں، نکل جائیں، جا کے وضو کریں، وضو کر کے جتنی رکعات رہ گئی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، جہاں سے آپ کو نماز ملتی ہے وہ لے لے، جتنی رکعات رہ گئی ہیں وہ دوبارہ آپ ادا کریں، یا دوسری شکل وہیں کے وہیں بیٹھ جائیں، تاکہ آپ کو تو پتا ہے کہ میرا وضو نہیں ہے، میں بھول گیا ہوں، میں یہ سمجھ کر نماز میں شامل ہو گیا،
کہ میں باوضو ہوں جبکہ مجھے یاد آیا میرا تو وضو ٹوٹ گیا تھا. اگر آپ اکیلے ہیں، گھر میں ہیں یا مسجد میں سنت نوافل پڑھ رہے ہیں، ہوا خارج ہو گئی ہے، چھوڑ دیں، سلام پھیریں اور جا کے وضو کر لیں، آ کے دوبارہ اپنی نماز کو شروع کر لیں. گھر میں ہیں، آپ کو احساس ہوا وضو ٹوٹ گیا ہے تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیں، نماز سلام پھیریں، جائیں وضو کریں، وضو کر کے آ کے نماز پڑھیں. مومن آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ وضو بھی نہیں ہے اور نماز میں بھی کھڑا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ کیا ماجرا ہو؟ یہ وہ ریاکاری والی، منافقت والی شک بھی اس میں آ گئی کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ لوگ باتیں کریں گے، مذاق اڑائیں گے کہ اس کا وضو نماز میں ٹوٹ گیا ہے، وضو نہیں سنبھال سکا. ممکن ہے ایسے جو آپ کو فضول باتیں کر رہا ہو اس کم وقت کا اپنا کئی بار وضو ٹوٹا ہو، اس نے کسی کو بتایا ہی نہ ہو، چپ کر کے کھلوتا رہا ہو. کیا فائدہ؟ کھڑے رہنے سے، نماز میں رہنے سے آپ نماز کی توہین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نماز بے وضو جائز نہیں ہے، حلال ہی نہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہر وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے سبعۃ اعظام، وہ 7 اعضاء پر سجدہ کرتا ہے. آپ میں جب نماز پڑھتے ہیں 7 عضو پر، 7 جز پر، 7 چیزوں پر سجدہ ہوتا ہے. ذہن نشین کر لیجئے گا. جب آپ سجدہ کرتے ہیں 2 آپ کے ہاتھ جو زمین پر ہونے چاہیے، آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر اور قبلہ رخ ہونے چاہیے. آپ کے دونوں گھٹنے زمین کے ساتھ لگے ہونے چاہیے. یہ سجدے کی شرائط ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم 7 اعضاء پر سجدہ کرتے ہیں. دونوں پاؤں زمین پر ہونا چاہیے. اب گنتی کر لیں، 2 پاؤں ہو گئے، 2 گھٹنے ہو گئے، 2 ہاتھ ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. 7واں آپ نے اپنا ماتھا زمین پر لگانا ہے. اور نبی علیہ السلام نے صحابی کو جب کہا اپنے سر کا، ساتھ آپ نے اشارہ کیا پورے چہرے کی طرف کہ سر، یہ ماتھا اور آپ کا یہ ناک، یہ دونوں آپ کے چہرے کا اور ماتھے کا حصہ ہے. مراد یہ بہت بڑی غلطی ہے. اکثر ہم نے بھائیوں کو دیکھا آپ کی یہاں مسجد میں کہ بھائی سجدہ کرتے ہیں، ان کا ناک زمین پر نہیں لگا ہوتا، ان کا ناک زمین پر نہیں ہوتا، ناک انہوں نے اپنا اٹھایا ہوتا ہے، صرف ماتھا زمین پر ہوتا ہے. اس لیے کوشش کریں جب آپ سجدہ کریں آپ کا ماتھا اور ناک دونوں زمین پر ہونے چاہیے. نبی علیہ السلام کی بیوی، ہم سب کی ماں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں رات کو سوئی ہوئی تھی، رات کو سوئی ہوئی میں نے دیکھا اللہ کے نبی کہاں ہیں، تو میں نے ایسے کر کے ٹٹولا تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے پاؤں پر میرا ہاتھ لگا. تو نبی علیہ السلام کے دونوں پاؤں ایسے زمین پر تھے، ایسے زمین پر ٹکے ہوئے تھے. دونوں پاؤں آپس میں ملے ہوئے تھے اور زمین پر ٹکے ہوئے تھے. یعنی یہ سمجھ لیں انگلیوں پر، پاؤں کی انگلیوں پر زور لگا کر دونوں پاؤں کو ایسے اللہ کے نبی نے جوڑا تھا. میں نے ایسے ہاتھ لگا کے دیکھا کہ اللہ کے نبی، اس کا مطلب ہے سجدے میں. اس حدیث کو بھی بنیاد بنا لیں کہ جب آپ نے سجدے میں جانا ہے، ہم نے اکثر بھائیوں کو دیکھا ایک یا دونوں پاؤں پیچھے سے اٹھے ہوتے ہیں. جن بھائیوں کے پیچھے ایک یا دونوں پاؤں اٹھے ہیں ان کا سجدہ نہیں ہو رہا. اگر ان کا سجدہ نہیں ہو رہا گویا ان کی نماز نہیں ہو رہی. جب ان کی نماز نہیں ہو رہی گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پھر عذاب قبر اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں، نمازوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اس لیے کوشش کریں خصوصی طور پر جب آپ سجدہ کریں اپنے ماتھے کو اور ناک کو دونوں کو زمین پر لگائیں. دونوں ہاتھ آپ کے سر کے قریب ہونے چاہیے اور قبلہ رخ ہونے چاہیے. دونوں گھٹنے زمین پر ہونے چاہیے. دونوں پاؤں زمین پر ٹکے ہونے چاہیے اور انگلیوں پر آپ کا زور ہونا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو ابھی عائشہ کی حدیث سنائی ہے کہ یہ دونوں ضروری ہیں، پاؤں آپس میں ملے ہوں اور زمین پر ٹکے ہوں. ایک پاؤں اٹھا ہے یہ بھی غلط ہے، دونوں اٹھے ہیں یہ بھی غلط ہے. بعض ہم نے دیکھا پاؤں کے اوپر پاؤں بھائیوں نے چڑھایا ہوتا ہے، غلط ہے. اس پاؤں کے اوپر پاؤں چڑھایا ہوا ہے، غلط ہے. یعنی ایک زمین پہ ہے دوسرا اسی کے اوپر رکھا ہوا ہے، یہ دونوں غلط ہیں. دونوں پاؤں زمین پر لگانا، گھٹنے لگانا، ہاتھ لگانا، ماتھے کو ناک سمیت زمین پر رکھنا، یہ 7 اعضاء ہیں جن پر اللہ کے نبی نے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. آپ اور میں انتہائی خوش قسمت ہیں، انتہائی خوش قسمت ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے مجھے آپ کو صحت سے نوازا ہوا ہے. جو بوڑھے ہو گئے ہیں، جو بیمار ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جو شدت میں ہیں، ان بیچاروں سے پوچھ کے دیکھیے وہ ترس رہے ہیں رکوع کرنے کو، وہ ترس رہے ہیں سجدہ کرنے کو. اللہ نے ان سے سجدہ چھین لیا ہے، اللہ نے ان سے رکوع چھین لیا ہے. میں اور آپ تو صحت مند تندرست ہیں. اس لیے کوشش کریں کثرت سے سجدہ اور لمبے سے لمبا سجدہ کر کے اللہ سے گفتگو کریں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
وما علینا الا البلاغ۔